اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآنی سورہ، ان کا تعارف، ان کے فضائل، اس سلسلے میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور قرآنی ترتیب کے اعتبار سے چلتے ہوئے آج ہم سورہ مائدہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سورہ مائدہ دیکھیے 120 آیات پر مشتمل یہ ایک مدنی سورہ ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 112ویں یا 113ویں نمبر پر آتا ہے، اور موجودہ قرآنی ترتیب جسے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ترتیب دے کر گئے تھے، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کا سورہ ہے۔ 6 اور 7ویں پارے میں یہ سورہ آتا ہے، اور یہ سورہ ان 7 طویل ترین سوروں میں شامل ہے جو قرآن میں سب سے بڑے سورے ہیں، سب سے زیادہ طویل سورے ہیں، اور اس سورے کے اندر 2842 کلمات ہیں اور 21207 حروف ہیں۔ اور یہاں پھر اس بات کو یاد دلایا جائے کہ قرآن میں ہر حرف کے اوپر نیکی ملتی ہے، تو اس لحاظ سے 12207 نیکیاں تو اس سورہ مائدہ کی تلاوت سے ویسے ہی انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور میدان قیامت میں جب واقعاً ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت پیش آئے گی، اس وقت ان نیکیوں کا اس کو احساس ہوگا کہ قرآن کی سورہ کی تلاوت سے کتنی زیادہ نیکیوں سے اس کا نامہ اعمال اور اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا ہے۔ سورہ مائدہ کو سورہ مائدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سورہ کی آیت نمبر 144 میں حضرت عیسیٰ کے انصار کے لیے مائدہ کے نزول کی داستان نقل ہوئی۔ مائدہ کے نزول کی داستان، مائدہ یعنی وہ غذا یا دسترخوان کے معنوں میں، غذا یا دسترخوان کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ جو مائدہ ہے یہ سورے میں 2 دفعہ آیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ بات یاد رہے کہ قرآن کے بہت سے سوروں کی طرح سے اس سورے کا نام بھی جو ہے اس نام کا اس سورے کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے بس دوسرے سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورے سورے کے اندر مائدہ کا تذکرہ ہو اور پورا سورہ اس واقعے سے بھرا ہوا ہو، ایسا نہیں۔ کوئی ایک ایسا دوسرے سوروں سے ممتاز کرنے کے لیے کوئی ایسا مخصوص نام اس میں سے تلاش کیا گیا ہے، اور یہ تو روایات میں سب چیزیں یہ نام دیے گئے ہیں، تو بہرحال اس کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، جو مائدہ نازل جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ وہ دسترخوان کیا تھا؟ وہ غذا کیا تھی؟ کچھ تفاسیر میں ہے کہ یہ ایک مچھلی تھی جس میں ہر قسم کا ذائقہ اور مزہ پایا جاتا تھا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ جو کی چند روٹیاں تھیں جو نازل ہوئی تھیں، اور کچھ روایات میں ہے کہ جنت کا یہ پھل تھا، اور کچھ میں یہ ہے کہ گوشت اور روٹی وغیرہ اس سے مراد ہے۔ اچھا، سورہ مائدہ کے کئی اور نام بھی ہیں، یعنی صرف ایک نام نہیں ہے، کیونکہ جو چیز جس قدر بعظمت ہوتی ہے اسی قدر اس کے نام بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو مائدہ کے علاوہ اس کا ایک اور، سورہ مائدہ کے علاوہ اس کا ایک اور نام ہے جس کو کہا جاتا ہے عقود، کیونکہ اس کی بالکل پہلی آیت سے ہی ایفاء عہد اور چند عقود کا تذکرہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کا ایک نام سورہ عقود بھی ہے، عقود اس کا ایک نام ہے، اور اسی طرح سے اس کا ایک نام المنقضہ بھی ہے۔ یعنی یہ اپنے قاری کو، کیونکہ یہ سورہ عذاب الہی سے بچاتا ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب الہی سے مامون ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام المنقضہ بھی ہے۔ اس سورہ کا ایک نام سورۃ الاخیار بھی ہے، کیونکہ صالح مومنین اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیے مسئلہ وہی ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کی نشستوں میں بھی عرض کی ہے بات، کہ ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے بالکل سورہ ہیں ان کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، لیکن بڑے سوروں کی طرف نہیں جاتی۔ لیکن اس طرح سے وہ بڑے سورے کے جو اپنے خواص، اپنے فضائل،
ہیں ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال نیک صالح مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے اس سورے کا ایک نام سورۃ الاخیار بھی ہے۔ اس سورے کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورے کے نزول کا مقصد عہد و پیمان کی پاسداری ہے، عہد و پیمان کی پاسداری۔ اچھا، اب اگر ہم اس کے فضائل دیکھیں سورہ مائدہ کے، تو جتنی بھی تفاسیر ہیں اور ہماری جو بحر الانوار ہے، شیخ صدوق کی ثواب الاعمال ہے، اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کے فضائل میں چیز شمار ہوتی ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر جمعرات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی لباس ظلم نہیں پہنے گا، لباس ظلم نہیں پہنے گا، اور وہ شرک سے بھی بری ہوگا، وہ شخص کبھی بھی شرک نہیں کرے گا۔ یعنی جو شخص ہر جمعرات کو سورہ مائدہ کی تلاوت کرے تو اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے لیکن البتہ دماغ میں یہ ضرور رہے کہ شرک کی دو اقسام ہیں، ایک تو اعتقادی شرک ہے جس میں عام طور پر مومنین جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک شرک عملی بھی ہوتا ہے، یعنی جو گناہ کی حد تک ہے، کیونکہ علماء کہتے ہیں وہ جو اعتقادی شرک ہے وہ تو اس قدر بڑی چیز ہے، جو کفر اور شرک جس سے لازم آتا ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی مومن مبتلا عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو شرک عملی ہیں، اس پہ جب شرک کی ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی تو اس میں ہم نے تفصیل سے شرک کی ان اقسام کا ذکر کیا تھا کہ جس میں جو عملی طور پر عمومی زندگی میں یعنی جو کہ گناہ والی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اعتقادی شرک نہیں ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن مومن کی شان سے بعید ہے کہ ان چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہو۔ تو ان کی تفصیل آئی تھی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال وہ کسی بھی قسم کی اس روایت میں یہی ہے کہ اس کا ایمان کسی ظلم کی وجہ سے وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیونکہ ایک عمومی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کے شرک سے وہ اس کا ایمان محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگلی فضیلت اس کی یہ ہے، ہاں پہلے اس میں ایک اور چیز بات بیان کر دی جائے، بات آ گئی کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری اور دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اندر تو انسان مبتلا ہو سکتا ہے، ظاہر ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، دکھاوے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور روایات میں اس کو بھی شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور عام طور پر لوگ اس کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ جب یہ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ توحیدی تفکر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اسباب اور وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے ان کے مبدا اور منشا پر یقین رکھے، کہ یہ یقین ہو اس کو کہ یہ سب چیزیں تاثیر میں اپنے پروردگار سے وابستہ ہیں۔ فرماتے ہیں یہ وہی توحید ہے، اور انسانوں سے مدد لینا شرک کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ اشیاء اور انسان فائدہ پہنچانے یا فائدہ دینے میں مستقل اور خود مختار ہیں، یعنی اللہ سے ہٹ کر یہ لوگ یہ چیزیں مدد کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کسی شخص سے کوئی مدد لینا، وہ فرماتے ہیں یہ اس شخص یا اس چیز کی پرستش اور بندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال لوگ عام طور پر آج کل اس قسم کے افراد بھی آ گئے ہیں جو صاحبان ایمان کو اس شرک کے بھوت سے ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت، جبکہ مومنین اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ وسیلے کے طور پر جو ہے ان ائمہ اطہار سے توسل کرتے ہیں، اور کبھی براہ راست بھی مانگتے ہیں، تب بھی اس کا بھی چاہے الفاظ ان کے کسی اور طرح کے ہوں، براہ راست مانگ رہے ہوں، تب بھی ان کے دماغ میں یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ خدا کی عطا کردہ دی گئی طاقت سے دے سکتے ہیں، خدا سے الگ سے ہٹ کر نہیں۔ تو بہرحال جو ہم سورے کی بات کر رہے تھے، تو یہ سورہ ہر قسم کے شرک سے بچاتا ہے، لیکن شرک کے بھوت سے آپ کو نہیں ڈرنا ہے۔ یہ ہمیشہ آپ کی عبادات کو بہت سے لوگ شکوک کے اندر ڈالتے ہیں، اور ہر وقت آپ کی ایمان کو ڈراتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ دیکھیں اب شرک میں مبتلا ہوا، اب شرک میں مبتلا ہوا انسان، تو اس سے ان ہستیوں سے توسل سے بھی وہ ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی شرک میں نہ چلا جائے۔ اس وجہ سے
اس کا دفیہ کرنا ضروری ہے، اور ان افراد کی جو اس قسم کے وہمیں اور شک کے اندر ڈالتے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اس کے بعد اگلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی عظیم ترین بخشش کروانے والا یہ سورہ ہے۔ جتنی بھی ہماری اور اس طرح کی کتابیں ہیں، جیسے تفسیر مجموع البیان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، یا علامہ کفمی کی کتاب مصباح ہے، اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ اس کے محو ہوں گے، اور ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اگر آپ ویسے یہودی اور عیسائیوں کی اس وقت پاکستان پوری دنیا کے اندر ان کی اگر تعداد دیکھیں تو اس وقت عیسائیوں کی تعداد 2.5 ارب ہے، مسلمانوں کی تقریباً 1.8 بلین ہے، اور ان کی تقریباً 2.5 ارب کے برابر ہے۔ اور یہودیوں کی تعداد اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں 1.5 کروڑ یہودی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور 1.5 کروڑ صرف یہودی ہیں۔ کس قدر کم ان کی تعداد ہے، لیکن کس طرح سے یہ لوگ عالمی طور پر اپنی ایک اجارہ داری جو ہے قائم کیے ہوئے ہیں، جو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر سانس لینے والے یہودی اور عیسائی کی تعداد کے 10 گنا برابر ثواب۔ 10 گنا تو آپ چھوڑیے، ابھی صرف ویسی تعداد ان کی ملائی جائے تو 2.5 ارب یہ ہیں اور 1.5 کروڑ یہودی ہیں، 2.5 ارب عیسائی ہیں، 1.5 کروڑ یہودی۔ تو سمجھیں اس لحاظ سے یعنی جو بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا تقریباً 2.5 پونے 3 ارب نیکیاں اس کے نام عمل میں آئیں گے، اور ان کو 10 سے اور ملٹیپلائی کر دیا جائے 10 گنا برابر، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ثواب کا پلڑا کہاں سے کہاں جائے گا۔ تو سورہ مائدہ کی تلاوت اس قدر عظیم الشان ثواب دلانے والی ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے حفاظت کرتی ہے۔ ہماری بہت سی کتابیں ہیں عملیات کی، جیسے مجربات امامیہ ہے، اور ابن طاؤس کی البلد الامین ہے، یا الامان من الاخطار ہے، یا خواص آیت قرآن کریم ہے۔ ان سب میں یہ بات آئی ہے کہ جو بھی شخص سورہ مائدہ کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے یا اپنے صندوق میں رکھے، یا لاکر وغیرہ اگر اس کے ہو کسی بینک میں حفاظت کے لیے جہاں پہ انسان اپنی چیزیں قیمتی اشیاء رکھتا ہے، تو اگر اس سورے کو لکھ کر گھر میں یا اس جگہ جہاں پر وہ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں وہاں پر اس سورے کو لکھ کر رکھ دے تو اس کی کبھی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، ڈاکوؤں سے چوروں سے مکمل حفاظت ہوگی۔ تو انسان اپنی قیمتی چیزوں کو بچانے کے لیے اتنی زحمت تو کر سکتا ہے کہ سورہ مائدہ کو لکھ کر رکھے۔ اس میں پھر وہی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا لکھے گا کون، اور کیا بہتر نہیں ہے کہ صرف ہم فوٹو کاپی کرا کے رکھ دیں؟ تو یقیناً فوٹو کاپی کرا کے رکھ دینے سے بہرحال یعنی ایسا نہیں کہ بالکل فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ تو ملے گا اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال یہ کہ ہاتھ سے اپنے لکھے تو بہت سارے نیکیاں اس کو، ویسے بھی قرآن کو لکھنے کا بھی ثواب ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ تو بہرحال اگر ممکن نہیں ہے تو بہرحال فوٹو کاپی کرا کے بھی اس جگہ کے اوپر رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اگلے اس کے فضیلت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے بھی سورہ مائدہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے ابھی جو بات بیان ہوئی تھی یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں بھی آیا ہے۔ تو پہلا جز تو اس کا ویسا ہی ہے کہ جو بھی سورے کو لکھ کر گھر یا صندوق میں یا لاکر وغیرہ میں رکھے گا تو یہ عمل اس چیز کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا، یہ عمل اس چیز کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر امام آگے فرماتے ہیں اور تلاوت کرنے والے کو ہر درد اور ورم سے بچائے گا، ہر قسم کے درد۔ اب دیکھیں کہ عمومی طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں انسان کو کہیں نہ کہیں درد محسوس ہوتا ہے، تو ہر وہ چیز کہ جس سے درد محسوس ہو اس بیماری سے یہ سورہ جو ہے وہ بچائے گا، اور اسی طرح ورم سے بھی بچائے گا، یعنی ہر وہ جگہ جہاں یعنی وہ بیماری جس میں سوجن ہوتی ہے یا انفلامیشن ہو جاتی ہے یہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور ابن طاؤس نے اس روایت کو الامان من الاخطار جو کتاب ہے ان کی، اس کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ رزق میں بے پناہ وسعت جو ہے وہ
پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص پورا سورہ نہیں، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، اس کی اگر کثرت سے تلاوت کرے تو ہر طرح کے رزق کو کھینچ کر لانے والی ہے، ہر طرح کے رزق کو. اچھا اس میں تو دیکھیے توفیقات کا رزق بھی، ہم صرف رزق کو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینا یا مال و دولت وغیرہ کا اضافہ، وہ بھی یقیناً اس سے مراد ہے، لیکن توفیقات الہی کا رزق، پروردگار کی اطاعت کا رزق، انسان کی عبادت زیادہ بڑھ جائے، یہ بھی رزق میں شمار ہوتا ہے. تو رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے. یعنی جب کبھی آتا ہے کہ رزق انسان کا وسیع ہو جاتا ہے تو ہر قسم کا رزق وسیع ہوتا ہے، سوائے اس کے کسی جگہ فقط مال کا تذکرہ آ رہا ہو. تو مال تو اپنی جگہ پر بڑھتا ہی ہے، لیکن توفیقات کے خزانے، جب تک دیکھیے توفیقات نہ ملے انسان اطاعت الہی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتا، مال بھی اس کا بڑھتا ہے. تو اس سورے کی آیت نمبر 114، آیت نمبر 114، جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ خدایا پروردگارہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. تو رزق میں بے پناہ وسعت کے لیے اس کی آیت نمبر 114 کی تلاوت. اور بہت سے مومنین نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص بھی اس سورے کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کرے اور اس تلاوت کو کرنے کے بعد وہ جو بھی دعا مانگے وہ دعا اس کی فوراً قبول ہو جاتی. یعنی اس سورے کی آیت نمبر 114 کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی. یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کی دعا ہے اور وسعت رزق کے حوالے سے دعا ہے. خاص طور پر لوگوں کی تنگی رزق کی جو پرابلم ہے وہ بھی اس سے سالو ہو جاتی ہے. اچھا اب اگلا اس کا فائدہ یہ ہے عورتوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے. اچھا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کی کیونکہ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ شاید ناموس فقط عورتوں سے تعلق رکھتا نہیں، مردوں کی ناموس، عورتوں اور مردوں دونوں کی ناموس کے حوالے سے یہ بات آئی ہے. دیکھیے انتہائی برا ترین ماحول ہے. ہر گھرانہ اس اعتبار سے دینی تربیت نہیں دے پاتا ہے کہ جس قدر دینی تربیت، جس سے انسان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ اس طرح کے معاشرے کی چیزوں سے متاثر نہ ہوں، وہ نوجوان وغیرہ. اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، میڈیا ہے، انٹرنیٹ اور موبائل ہے، یہ ہر تربیت دینے والے کی تربیت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اچھا گھرانے ایسے ہیں کہ جو سخت پریشان ہیں، ان گھرانے میں اولادیں ہیں، لڑکے اور لڑکیاں خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں، سخت پریشانی کا شکار ہیں، ہر ایک سے وہ بات کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، اور بہت بڑے 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 گناہوں کے اندر یہ لڑکیاں، خواتین اور لڑکے، مرد حضرات وغیرہ مبتلا ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب کسی سے کہہ نہیں پاتے ہیں تو بس خاموشی اختیار کی ہے، لیکن وہ خاموشی ایک وہ اندر طوفان کا ایک پیش خیمہ ہوتی. تو بہت سارے اس کے اعمال اس قسم کے بتائے گئے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے، خاص طور پر جو وہ خواتین و مرد حضرات جو اس طرح کے ماحول کے اندر باہر جاتے ہیں اور ان کے بگڑنے کا امکان ہوتا ہے، اس میں والدین کو یا جو سمجھدار گھر والے ہیں ان کو اس قسم کے اعمال انجام دینے چاہیے. جو کتاب ہے خواص آیات قرآن کریم آقا باقر نجفی کی، اس میں سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو. تو اور پوری آیت آخر تک، یحکم ما یرید تک، کہ اگر اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی خواص آیت قرآن کریم آقا باقر نجفی کی، کہ سورہ مائدہ کی جو شخص بھی یعنی پہلی آیت کو ظن زانیہ یا یعنی جو عموماً اس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہی ہو یا امکان ہو کہ کہیں مبتلا نہ ہو جائے، اس کو بچانا ہو. یعنی جسے بھی اس زنا کے نقصان اور اس گناہ کبیرہ سے بچانا مقصود ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. بہرحال تو اس کے یہ جو پہلی آیت ہے اس کا کوئی ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا جائے یا کپڑا ہی لے لیا جائے
اور اس کے اوپر اس آیت کو لکھا جائے، یہ اس پہلی آیت کو، وہ کسی بھی سے لکھا جا سکتا ہے، کسی بھی قلم سے لکھا جا سکتا ہے۔ البتہ کچھ عملیات کو کرنے والے جو اس کے ماہر علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سیاہ رنگ کی سیاہی استعمال نہ کی جائے۔ چلیں بہرحال یعنی اسی شخص کے جس کو بچانا مقصود ہے اس بڑے گناہ سے، اس کا کوئی کپڑا لے لیا جائے، اس کے اوپر اس پہلی آیت کو لکھا جائے سورہ مائدہ کی، اور اس آیت کو اس وقت پڑھا بھی جائے اور اس کے بعد یہ جو پہلی 3 لائنیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یعنی اس میں اس آیت کا حوالے سے، اس آیت کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے کہا جا رہا ہے کہ اس زنا کی، اس ذلت والی چیز کی محبت کو اور اس کی گندگی کو فلاں ابن فلاں یا فلاں بنت فلاں کے دل سے نکال دے۔ فَإِنَّكَ فَعَلٌ لِمَا تُرِيدُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو یہ والی عبارت جو ہے یہ 70 دفعہ پڑھی جائے، یعنی پہلی آیت کو اس کے کپڑے کے اوپر لکھا جائے اور اس کو پڑھا بھی جائے، اس کے بعد 70 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، یہاں جب اس کی بات ہو تو وہاں پر اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے، یعنی وہ خاتون یا جو بھی جس مرد کے لیے بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے، اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں، کچھ عملیات ایسے ہیں کہ یہ طریقہ کار تو ہیں، جیسے اب کہا جاتا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد پھر اس کپڑے کو کسی پرانی جو مجہول قبر ہے، جس کا کوئی اب نام و نشان نہیں ہے، کوئی اس کے وہ رسا نہیں ہے، اس کے قریب کہیں دفن کر دیا جائے، یا یہ اگر ممکن نہ ہو تو کسی ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں کوئی رہتا نہ ہو، بہت ویران بیابان کسی جگہ پر وہاں دفن کر دیا جائے، اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد یہ جو آخری 2 لائنیں ہیں وہ اس میں اس دفن کرتے وقت پڑھی جائیں، یعنی اس کا کپڑا جس جگہ پہ دفن کرے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ اس کے دل سے زنا اور اس فعل قبیح کی جو رغبت ہے یا جو اخلاق ذمیمہ اس کے اندر یہ پیدا ہو گیا اس کے دل میں، اس کے دل سے وہ چیزیں پروردگار عالم دور کر دے گا، اس کو اس گناہ سے شدید نفرت ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ یہ بہت اہم ایک عمل ہے جو کہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسے اہل سنت بھی اس عمل کو جو ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ بہرحال اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 جو ہے، جو پہلی آیت ہے، اس کو میں مختصراً پھر بتا دیتا ہوں کہ آقا باقر نجفی نے اپنی کتاب خواص آیات قرآن میں لکھا ہے کہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت کو کسی جو بھی زن زانیہ ہے یا جو مرد ہے کوئی اگر جو اس فعل میں مبتلا ہو رہا ہے یا امکان ہے کہ یہ مبتلا ہوگا اور اس کو اس سے بچانا مقصد ہے، خاص طور پر وہ افراد کے جو کہ بیرون ملک یا مغربی ممالک یا ایسی جگہوں کے اوپر جا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی ایسا کنٹرول نہیں ہے ان کے اوپر، بالکل ایک آزاد زندگی ہوگی، گھر والے بھی نہیں ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے کوئی، اور اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہوں، تو اس کے کسی کپڑے کے اوپر پہلی آیت کو لکھا جائے اور اس وقت اس آیت کو پڑھا بھی جائے، اور 70 مرتبہ یہ جو ابتدائی 3 عبارتیں ہیں یا جو لائنز ہیں اس کو پڑھا جائے اور 70 مرتبہ، اور اس کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے، فلانتا بنت فلانتن، اس میں جو ہے اس لڑکی کا یا اس شخص کا اور اس کی ماں کا نام لیا جائے، اور اگر یعنی مرد ہے تو اس کے باپ کا نام لیا جائے، عورت ہے تو اس کی ماں کا نام لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کپڑے کو کسی پرانی مجہول قبر کے قریب یا کسی ایسی جگہ جو بیابان و ویران جہاں کوئی رہتا نہ ہو وہاں پر دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد جو آخری 2 لائنوں کے اندر جو دعا ہے اس کو پڑھا جائے، تو اس عمل کے نتیجے میں اس گناہ سے اس کو شدید نفرت ہو جائے گی اور وہ کبھی اس فعل کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے یہ ایک عمل ہے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے خیالات فاسدہ اور سحر و جادو کے توڑ کے لیے خواص آیت قرآن کریم میں یہ بھی ہے
کہ ایمان اور نیت خالص کے ساتھ خدا پر توکل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص دو آیات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ والی آیت، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 یہ، اور دوسری ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو والی جو آیت ہے۔ تو ان دو آیتوں کو اگر کوئی ایمان اور نیت خالص اور خدا پر توجہ کے ساتھ لکھے اور اس وقت پڑھے بھی تو جادو کا اس پر اثر نہیں کرے گا، اور وہ ہر قسم کے خیالات فاسدہ سے اس کو نجات مل جائے گی۔ الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں، شک وہم اور وسوسے آ رہے ہیں، اعتقادات میں شک اور وسوسے آ رہے ہیں، اور برے خیالات آ رہے ہیں، گناہوں سے ریلیٹڈ خیالات آ رہے ہیں، اس کو ان تمام خیالات سے اس کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ دو آیتیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 اور آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت بھی کرے اور اس کو لکھے بھی، اور اس وقت مکمل ایمان اور نیت اور خالص اور خدا پر توجہ کرتے ہوئے اس کو لکھے اور پڑھے، تو نہ تو جادو اثر کرے گا اور خیالات فاسدہ بھی اس کے دل و دماغ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر ایک اہم چیز تھی، یعنی خیالات فاسدہ اور سحر و جادو کے توڑ کے لحاظ سے بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے گھروں میں خیر و برکت اور روزی کے لیے، یعنی گھروں اگر اس میں اس کی تلاوت سے سورہ مائدہ کی تین آیات کون کون سی ہیں؟ ایک تو 112، 113 اور 114، 112، 113 اور 114۔ 112 اور 113 تو یہ آیات ہیں، اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم یہاں سے، اور قالوا نريد ان ناکل منہا، یہ آیت نمبر 113 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 114۔ ان تین آیات کو اگر کسی برتن پر لکھا جائے، اچھا اگر برتن پہ لکھنا ممکن نہ ہو تو کسی کاغذ پر زعفران سے بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس برتن کو جس کے اوپر یہ تین آیتیں لکھی گئی ہیں 112، 113 اور 114، یہ کتاب خواص آیات قرآن کریم میں یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اس سے اس گھر کی نحوستیں بھی دور ہوتی ہیں، یعنی اس برتن کو جس کے اوپر یہ تین آیتیں لکھی گئی ہیں، اس کو اگر پانی سے پر کر کے، یعنی اس برتن کو پورا پانی سے بھر دیں اور جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں ڈال دیں، تو اس گھر سے ہر خیر و برکت، اس گھر پر خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق و روزی بہت زیادہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر کسی کھیت میں ڈالا جائے تو اس کا جو محصول اور جو اس کی پیداوار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور مسلسل 3 جمعے اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفات اور کیڑوں وغیرہ سے، جیسے کہ عام طور پر سنڈیاں وغیرہ لگ جاتی ہیں فصلوں میں، پوری فصلیں تباہ کر دیتی ہیں، یا پاکستان میں کچھ دنوں پہلے کتنا زبردست ٹڈیوں کا حملہ ہوا تھا اور کتنی فصلیں تباہ ہوئی تھیں اور کسانوں کو کس قدر نقصان ہوا تھا، لوکسٹ جس کو کہا جاتا ہے، ٹڈی، تو اس کے حملے سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یعنی مسلسل 3 جمعے تک اگر اس عمل کو کیا جائے، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112، 113 اور 114 کو برتن پہ لکھا جائے اور اس برتن کو پورا پانی سے بھر کر جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے باغیچے میں، لان میں، چاہے چھوٹی سی کیاری ہی کیوں نہ ہو، یا اگر گھر میں کسی کے نہیں ہے تو کم سے کم گھر کے کونے کناروں میں جہاں پہ اس پہ پاؤں وغیرہ نہ پڑے اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی سوکھ جائے، اس طرح سے اس کو اگر ڈال دیا جائے تو خیر و برکت کے دروازے اس گھر کے اوپر کھل جائیں گے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا اگر کھیت میں ڈال دیا جائے اس پانی کو تو اس کی فصل بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور مسلسل 3 جمعوں تک اگر اس عمل کو کیا جائے تو وہ فصل ہر قسم کی آفات، کیڑوں وغیرہ سے
محفوظ ہو جائے گی، برکت بہت زیادہ ہوگی، ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ اس کا ملے گا۔ تو اس کا اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی سوروں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کس قدر فضیلتیں اور برکتیں ان سورہ کی ہیں، جو کہ روایات کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں۔ ان افراد کی بھی ان باتوں سے نفی ہو جاتی جو کہتے ہیں قرآن فقط کتاب ہدایت ہے۔ یقیناً وہ تو مین اور پرائم اس کا مقصد ہے قرآنی آیات کے نزول کا کہ انسان کی ہدایت، لیکن اس کی دنیا کی مسئلوں کا حل بھی اس قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ورنہ کیا تعلق، آپ کہیں بھائی کھیت میں اچھی پیداوار ہو رہی ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کھیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اور رزق سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ان سب سے تعلق ہے قرآن کا۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کو بہت اہمیت ہے، اور قرآن ہدایت کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دنیاوی فوائد بھی یہ بھی دیتا ہے۔ اچھا، پھر یہ سورہ جو ہے گناہوں سے بھی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کسی نے بھی اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہو، گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، اپنے مال کو گناہوں میں ضائع کر دیا ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ مزید ضائع نہ ہو، یعنی اب اپنی زندگی باقی زندگی کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے ضائع ہونے سے، تو وہ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی 3 آیات ہیں، 3 آیات، آیت نمبر 90، آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92، 91 اور 92، خالص نیت کے ساتھ جمعے کے دن سیب پر یا ناشپاتی پر خالص نیت سے سورہ مائدہ کی ان 3 آیات کو پڑھے، اور پڑھے بھی، اور ممکن ہو تو اس چیز کے اوپر لکھ بھی دے، زعفران سے لکھے۔ اور اچھا، بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات لکھنا بھی اس لحاظ سے پاسبل نہیں ہوتا تو اپنی انگلی سے بھی لکھ سکتا ہے۔ یہاں پر تو نہیں کہا، لیکن عموماً اس کو دیکھا گیا ہے کہ اپنی انگلی سے بھی تحریر کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز لگے نہیں، بس جس طرح سے آپ کوئی بھی چیز لکھتے ہیں سمجھیں کہ اگر یہ انگلی ہے یا آپ کا پین ہے اور اس سے آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو اس طرح سے بھی امکان ہے، اگر ممکن نہیں ہے، لیکن اصلاً یہی کہ لکھے۔ اور صرف 3 آیات ہیں، 90، 91 اور 92، اور ہر صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت نہار منہ اسے کھا لے، اور بہت زیادہ دفعہ کا نہیں، صرف 3 بار اگر اس عمل کو کرے گا، یعنی جمعے کے دن سیب یا ناشپاتی پر خالص نیت سے ان 3 آیات کو پڑھے اور ان پر لکھے، اور اس کے بعد نہار منہ سے کھا لے، تو 3 جمعوں یعنی 3 بار یہ عمل کرے گا 3 جمعوں تک، تو وہ جتنی بھی اس کے اندر صفات بد ہیں اور رذائل اخلاقی ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہیں یہ 3 آیتیں، 90، 91 اور 92۔ تو یہ انسان کو اندر سے جو اخلاقی رذائل ہیں یہ دور کرنے والی یہ 3 آیات ہیں سورہ مائدہ کی، 90، 91 اور 92۔ اور سیب اور ناشپاتی پر خلوص نیت سے پڑھنا بھی ہے، اور اس پر لکھ کر پھر اس کو کھا لے۔ خواص آیات قرآن کریم میں باقر نجفی نے اس کو لکھا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ہماری بڑی ایک اچھی کتاب ہے درمان با قرآن محمد رضا کریمی کی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر بہت اہم امور میں کامیابی کے لیے، بہت اہم امور ہوں، اور وہ ہر شخص کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ جناب یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم کام ہے، یہ کام ہو جانا چاہیے، اس کے لیے بات لکھی گئی ہے کہ مہینے کی پہلی قمری تاریخ سے اس عمل کو شروع کیا جائے، یعنی جو اب ذکر ہو رہا ہے مہینے کی پہلی قمری تاریخ، اور اس عمل کو کرتے ہوئے 40 روز تک جانا ہے۔ اور پہلے دن جو ہوگا نماز فجر کے بعد، نماز فجر تو آپ اس کو اسی طرح سے پڑھنی ہے جس طرح پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھنی ہے، یعنی باوضو ہو کر 2 رکعت، اگر باوضو نہیں ہے تو 2 رکعت نماز حاجت، یعنی جو بھی آپ کا اہم کام ہے، جو حاجت ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہی ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر 100 دفعہ درود کی تلاوت کریں، 100 دفعہ درود کی تلاوت۔
اور اس کے بعد جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے، وہ جس سے پہلے بھی ہم نے حضرت عیسیٰ کی دعا کے لحاظ سے ذکر کیا تھا، اس کو 50 دفعہ پڑھنا ہے اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ عمل اہم امور میں کامیابی کے لیے بہت مجرب ہے، یعنی یہ 40 روز تک کرنا ہے۔ پہلے سے مثلا کوئی پلاننگ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کاروباری مقصد ہے، کوئی لڑکی کے رشتے والا کوئی اہم مسئلہ ہے، تو اس میں یعنی 40 روز تک اس کو کرنا ہے، اور مہینے کی پہلی قمری تاریخ کو نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی، اور قبلہ رخ ہو کر باقی کے آئندہ کے دنوں میں اس میں پھر وہ نماز حاجت کو پڑھنا ضروری، لیکن پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پہلی قمری تاریخ کو صرف 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی، لیکن اگر روز بھی کر لیں تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ اور پھر قبلہ رخ ہو کر 100 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور اس آیت نمبر 114 کو 50 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ تو یہ بڑا اہم اور مجرب عمل سمجھا جاتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 والا، کہ جس کوئی اہم عمل، کوئی اہم کام ہو، کسی کو کوئی بہت اہم مقصد میں کامیابی چاہیے، تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس سے پہلے بھی جو بیان ہوا تھا کہ رزق میں بے پناہ وسعت ملتی ہے، یعنی روزانہ اگر 3 مرتبہ اسی آیت نمبر 114 کو پڑھا جائے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو 3 مرتبہ، صبح کے وقت 3 مرتبہ اگر اس کو پڑھیں اور اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، کوئی خاص نہیں، صرف یہ اتنی چھوٹی سی آیت نمبر 114 اس کو 3 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، تو یہ ملتا ہے اس متعلق کہ اس قدر روزی اس کو حاصل ہوگی، اس قدر وسعت رزق ہوگی کہ اس کو گمان تک نہیں ہوگا، اس قدر وسعت رزق اس کو حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کو ہر مسئلے کی ماسٹر کی یا چابی کہا جاتا ہے، یعنی ہر دنیا کا مسئلہ آپ سورہ مائدہ کی تلاوت سے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایسی آیات ہیں، خاص طور پر یہ آیت نمبر جو 114 ہے، تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ بہت، کیونکہ یہ سورہ بہت ہی بافضیلت سورہ ہے، اتنا عظیم سورہ ہے کہ جو ایک راوی ہیں ابو حمزہ سمالی، وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات نقل فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب یہ سورہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا تھا تو 70,000 فرشتے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ نازل ہوئے تھے، 70,000 فرشتے۔ تو اس لحاظ سے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سورہ کی جو مشہور ترین آیات ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی مشہور آیات اس سورہ کی ہیں، اگر اس کو تلاوت نہ کریں الگ سے تو انسان صرف وہ سنتا ہی ہے مجالس وغیرہ کے اندر۔ مثلا آیت تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ آیت جس پر پیغمبر اسلام کی رسالت کا دار و مدار تھا کہ اے رسول یہ کام اگر تم نے نہیں کیا تو کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور حجۃ الوداع کے موقع پر یا وہاں سے واپسی پر میدان غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیت ہے جو اس سورہ کی مشہور ترین آیات میں سے ہے، وہ آیت اکمال ہے۔ آیت اکمال سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنی مشہور آیت ہے، یہ بھی میدان غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی 18 ذی الحجہ کو، ولایت حضرت امیر المومنین کے اعلان کے بعد، یہ اسی سورہ کی آیت ہے۔ علامہ امینی نے الغدیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ 18 ذی الحجہ کو ولایت علی کے اعلان کے بعد ہی نازل ہوئی۔ اور علامہ میر حامد حسین لکھنوی، ان کی جو کتاب ہے ابقات الانوار، یہ بہت معرکۃ العراق کتاب ہے، اور یہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی ہیں، اور یہ ان کی قبر مبارک ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی۔ تو یہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے آیت اکمال۔ اور تیسری ہے آیت ولایت، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ والی آیت۔
کہ اللہ ولی ہے، تمہارا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اسی آیت سے علماء مولا کی ولایت اور امامت پر بھی استدلال کرتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی یہ آیت وہ بھی اسی سورہ میں ہے۔ اسی طرح اس سورہ کی مشہور ترین آیات میں آیت وضو بھی ہے، جو کہ 6 نمبر کی آیت ہے، آیت وضو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک، اور اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، پاؤں کا مسح کرو ٹخنوں تک۔ تو اب یہ مسلمانوں کے درمیان اتنی واضح آیت بھی بڑا ایک مسئلہ بنی ہے اور آپس میں اختلاف کا سبب بنی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ایک مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف ہے، لیکن بہرحال مکتب تشیع کا نظر یہی ہے کہ اس میں چہرے کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم ہے، اور سر کے مسح کا اور پاؤں کے مسح کا حکم ہے ٹخنوں تک، جبکہ دوسرے صاحبان اسلام جو ہیں وہ پاؤں کو دھوتے ہیں، اور جو ہاتھوں کو دھونے میں ترتیب ذرا الٹی ہے، وہ نیچے سے اوپر کی طرف دھوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کوہنی سے اور نیچے کی طرف دھویا جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت کے علاوہ بھی وضو کے موضوع پر تقریباً 500 سے زائد احادیث احکام وضو سے متعلق ہیں، جو کہ الگ سے احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اس سورہ کی جو مشہور ترین آیات ہیں ان میں ایک آیت وسیلہ بھی ہے، جو 35 نمبر کی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلے کا خاص حکم یہ آیا ہے، البتہ وسیلہ وسیع مفہوم میں ہے۔ اچھا، انسان انبیاء کا وسیلہ بھی اختیار کر سکتا ہے، ائمہ معصومین کا وسیلہ اختیار کر سکتا ہے، صالحین کا وسیلہ اختیار کر سکتا ہے، اولیاء اللہ کو وسیلہ بنا سکتا ہے، نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ یہ سب وسیلہ ہیں، البتہ سب سے بڑا وسیلہ وہی پیغمبر اسلام اور خاندان اہل بیت عصمت و طہارت کا وسیلہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آیت وسیلہ وہ اسی سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ اسی طرح اس کی مشہور ترین آیات میں آیت حرمت قتل بھی ہے، جو کہ 32 نمبر کی آیت ہے، جو بہت مشہور آیت بھی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا تمام انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔ وہ بھی اسی سورہ کی آیت ہے۔ اچھا، بعض روایت میں دیکھیے یہاں پر موت اور حیات جہاں پر لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد گمراہی اور ہدایت لی گئی ہے۔ تفسیر مجمع البیان جو ہے اس میں مختلف اقوال جو ہیں نقل ہوئے ہیں کہ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کا قتل کیسے شمار ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک قول یہ بھی کہ اس سے مراد کوئی عام انسان کا قتل نہیں بلکہ کسی نبی یا امام کا قتل اس سے مراد ہے۔ اچھا، اس کے برخلاف کچھ مفسرین جیسے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے ایک الگ بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے قتل کرنا خدا کی خالقیت اور ربوبیت کے منافی ہے، یعنی خدا نے خلق کیا ہے، خدا پالتا ہے، تو یہ تمام انسانوں کے قتل کے مترادف ہو جائے گا، تمام انسانوں کے قتل کے مترادف۔ اور تفسیر نمونہ میں بات لکھی ہوئی کیونکہ تمام انسان ایک اکائی کی مانند ہے، یعنی ایک دوسرے سے انسان جڑے ہوئے ہیں، تو ایک کا قتل و نقصان سب کو متاثر کرتا ہے۔ جیسے جسم کا ہم کوئی ایک عضو کاٹ دیں، ایک آرگن کوئی، تو تمام جسم کے اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں اور وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تمام انسانیت کا قتل یہ شمار ہوتا ہے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور ایک انسان کو بچایا تو گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اچھا، اس میں وہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے کہ عام طور پر خاندانوں میں اور ادھر ادھر نظر آتا ہے صاحبان ایمان کے کہ ایک گناہ جو خاموشی کے ساتھ انجام پاتا ہے وہ یہ ہے کہ
پلاننگ نہیں تھی اور بچہ جو ہے وہ حمل قرار پا گیا تو اس کو پھر گرا دیا جاتا ہے، ابورشن وغیرہ، تو وہ بھی اسی کے اندر چیز آتی ہے۔ تو بہرحال تمام انسانیت کا قتل اس لحاظ سے شمار ہوتا ہے، تو بڑی مشہور آیات میں سے۔ اسی طرح سے جو عہد و پیمان کو پورا کرنے والی جو پہلی آیت ہے جس کا عمل بھی ہم نے بتایا، اوفوا بالعقود، یہ بھی اس آیت مشہور ترین آیات میں سے۔ اچھا، یہاں پر پھر علماء کی بحث ہے کہ یہاں کون سے وعدے اور کون سے ایگریمنٹ جو اس سے مراد ہے۔ تو یقیناً جو کاروباری ایگریمنٹ ہیں وہ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ البتہ جو عام وعدے جو ایک دوسرے سے کیے جاتے ہیں وہ علماء کی اس میں ایک بحث ہے کہ مثلا اگر وقت وعدہ آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں، جو عام وعدے ہوتے ہیں جس کا کاروباری ایگریمنٹ سے تعلق نہیں ہے، مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا کل میں کسی جگہ آپ سے آ کر ملوں گا، اور پھر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جانا چاہیں یا دل آپ کا نہ چاہے اور آپ اس وعدے کو پورا نہ کریں، تو بہرحال یہ حرام تک نہیں پہنچا ہے، وہ اس قرآن کی آیت کے زمرے کے اندر نہیں آتا ہے۔ اور البتہ اگر وقت وعدہ ہی یہ خیال ہے کہ میں اسے پورا نہیں کروں گا، اور اب تو وہ جھوٹ میں آ جائے گا اور گناہ میں شمار ہوگا۔ لیکن بعد میں کسی وجہ سے آپ نہ جا پائیں، اور اس جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں جس میں کوئی کاروباری ایگریمنٹ شامل نہیں، مثلا ہم یہ نہیں کر سکتے کاروباری ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور ہم زوم آنے کوئی جملہ استعمال کریں، میرا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ میرا مقصد وہ تھا، تو اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، کاروباری ایگریمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو عمومی وعدے ہیں جس میں وقت وعدہ ہمارے دماغ میں اس کی مخالفت کا ارادہ نہیں ہوتا اور بعد میں کسی وجہ سے نہ پورا کر سکیں تو وہ حرام تک نہیں پہنچتے۔ البتہ بہرحال انسان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ ان کو بھی پورا کرے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کی حرمت کی جو آیت ہے، غیر اللہ کے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی اللہ نے حرام قرار دیا ہے مردار کو، خون کو اور سور کے گوشت کو، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اب اس سے لوگ بعض افراد نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو نظر نیاز ہم مختلف اولیاء اللہ کے نام پر کھلاتے ہیں، یہ بھی شاید اس کے اندر آ جاتی ہے یہ چیز، اور یہ بھی حرام ہے۔ جب بھی وہ اکثر آپ کہیں کہ جناب نیاز کی کوئی چیز کسی کے گھر بھجوائیں اپنے پڑوسی کے، اور وہ مثلا اس قسم کے نظریے کا حامل ہو کہ جناب غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز ہو تو وہ نہیں کھائے گا اس کو، تو یہ ایک بہت بڑا ایک دھوکہ ہے۔ ہمارے خیر مکتب فکر میں جو ہمارا جو فقہ جعفریہ ہے اس میں تو یہ والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی علماء کے اندر نہیں ہے۔ البتہ جو ہمارے غیر شیعہ مسلمان بھائی ہیں ان کے علماء میں اس میں اختلاف ہے، لیکن ان کے بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا فتویٰ زبدۃ النصائح جو کتاب ہے اس کے اندر ہے، فتاوی رضویہ میں بھی انہوں نے نقل کیا احمد رضا خان بریلوی نے کہ اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو اصال ثواب کی قصد سے ملیدہ اور کھیر پکائیں اور کھلائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیاء کو کھلانا بھی جائز ہے، یعنی عام لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اغنیاء کو بھی کھلا سکتے ہیں، فقیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور ان کے نام پر کھلانے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اس آیت کے زمرے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر محدث دہلوی نے الگ فتاوی عزیزی میں بھی بات کہی ہے کہ یعنی جس کھانے پر حضرات امامین امام حسن اور امام حسین کی نیاز کریں اس پر قل، فاتحہ اور درود پڑھنا بھی باعث برکت ہے اور اس کا کھانا بھی بہت اچھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر مالیدہ اور شیرینی کسی بزرگ کی فاتحہ کے ایصال ثواب کی نیت سے پکا کر کھلائیں تو یہ بھی جائز ہے، اور اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ تفسیر عزیزی میں جلد اول اور صفحہ 39 کے اوپر ان کا یہ نظریہ اور فتویٰ موجود ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ جو ابھی سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے، کئی جگہوں پہ اس طرح سے آیا ہے قرآن میں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ہم نے تم پر حرام کیا مردار خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ اب اس میں وما ما اہل بہ لغیر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح البیان، ترجمان القرآن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ میں ہے
کہ ما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یعنی ان تفاسیر کی روشنی میں علماء کہتے ہیں بات واضح ہو جاتی ہے تمام آیات بتوں کی مذمت میں نازل ہوئیں، لہٰذا اسے نظر و نیاز کے سلسلے میں چسپاں کرنا ایک کھلی گمراہی. یعنی وہ بتوں کے نام پر ذبح جو کیے جاتے تھے، یا مسلمان کوئی عام بتوں کے نام پر کوئی چیز ذبح کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کے نام پر کوئی چیز کسی کو کھلا رہا ہو، اس کو یاد کرتے ہوئے اس بزرگ شخصیت کو ان سے اظہار عقیدت کے طور پر، تو اس آیت کا مصداق کیسے ہو جائے گا؟ خیر اب وہ تو اتنی تفصیل اگر ہم ہر آیت کی اس میں اگر جانے لگے تو پھر بہت وقت ہو جائے گا. تو یہ جو ہے غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کی جو یہ ذبیحے کی مذمت کی ہے، اس میں عام طور پہ تو ذبح وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو مثلا کھانا پک کے کسی کے گھر جا رہا ہے نیاز وغیرہ کے، تو اس میں تو وہ والا مسئلہ بھی نہیں آتا ہے. اچھا اسی طرح سے یہ جو سورہ مائدہ ہے، اس میں 30 آیات احکام ہیں. 30 آیات احکام یعنی جس میں فقہی احکام بیان کی گئیں، جس میں حج پر محرم کے لیے شکار کا مسئلہ جو تقریباً اب ختم ہی ہو کر رہ گیا ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہوا کرتا تھا، اور اتنی تفصیل ہے اس کی، اتنے تفصیلی مسائل اس کے آئے ہیں. تو اس میں حج کے موقع پر محرم کے شکار کا مسئلہ، اسی طرح سے اس میں مردار کے احکام جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں کہ وہ مردار حرام ہے. سور کے گوشت کا مسئلہ ہے. اچھا سور کے گوشت کے متعلق بھی یہ اکثر لوگ اس پہ سوال پوچھتے ہیں، اور بیرون ممالک کے اندر جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں اور اس قسم کی جابز کرتے ہیں، وہاں پر بھی چیز آتی ہے. بہت سے لوگوں کا یعنی کچن میں کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا سور کا گوشت پکانا ہے. تو ایک چیز بتا دی جائے اس میں کہ سور کا گوشت پکانا تو جائز ہے، پکانا جائز ہے، لیکن اس کو پیش کرنا جائز نہیں، اس کو سرو کرنا جائز نہیں. حتیٰ کہ یا مثلا اگر کوئی پیزا ڈیلیوری وغیرہ جو ہو رہی ہے اور وہ سرو کی جا رہی ہے اور اس میں سور کا گوشت ہے، تو وہ بھی جاب جائز نہیں ہوگی. اسی طرح سے مثلا کوئی اگر کیش کاؤنٹر پہ ہے اور وہ سور کے گوشت کی خرید و فروخت کے حوالے سے کام کر رہا ہے، وہاں پر پیسے لے رہا ہے، بیچ رہا ہے اس چیز کو، تو وہ والی جاب بھی اس کی جائز نہیں ہوگی. تو بہرحال خیر سور کا گوشت کا مسئلہ اس کے اندر سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے. وضو کے احکام بیان ہوئے ہیں، قصاص کے احکام، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم، قسم توڑنے کا کفارہ، اور اسی طرح سے جو شراب اور جوئے وغیرہ کی جو حرمت کا حکم ہے وہ بھی ان 30 آیات احکام کے اندر یہ چیز آئی ہے. اور اسی طرح سے جو شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے، اس پر اس کی جو دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. تو شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، شاعر حسینیہ، اس پر کئی جو درس ہیں مدرسے میں اس موضوع پر ہو چکے ہیں کہ شاعر اللہ کسے کہا جاتا ہے، شاعر حسینیہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کون سی چیز کب شاعر حسینیہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، اس پہ مکمل دروس یہاں پر ہو چکے ہیں. تو بہرحال شاعر اللہ کی تعظیم یہ اس سورے کے اندر آیا ہے. اسی طرح سے یہود و نصارہ کی دوستی کی مذمت کے اوپر جو آیت نمبر 51 ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے کوئی اگر انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں سے شمار ہو جائے گا، بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اس کی اہمیت، اس آیت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. یعنی مسلمان ممالک کی اکثریت جو ہے صرف تسلیم ہی نہیں بلکہ گویا لگ رہا ہے کہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں اسرائیل کے سامنے. جس قدر ذلت کا شکار ان کو آج کل کیا جا رہا ہے. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بھی ان اسلامی ممالک میں سے چند ایک اسلامی ممالک میں سے جو اب تک مسلسل اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیے ہوئے ہیں. پروردگار ان کو ثابت قدم رکھے. تو بہرحال یہ جو یہودیوں اور یہود و نصارہ کی دوستی کی مذمت کی جو آیت ہے، دوستی مذمت یا ان کو اولیاء اور سرپرست بنانے کے حوالے سے، وہ بھی سورہ مائدہ میں. اچھا سورہ مائدہ میں تاریخی واقعات بہت سارے بیان ہوئے ہیں. مثلاً حابیل و قابیل کی داستان ہے، وہ بھی سورہ میں بیان ہوئی ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی رسالت اور ان کے معجزات کا بیان ہوا ہے. اور اسی طرح سے مائدہ کے نزول کی داستان اور واقعہ جو ہے وہ بھی اسی کے اندر بیان ہوا ہے. تو بہرحال
تفصیلی اور بڑا طویل سورہ ہے، اس کے بہت سارے پیغامات بھی ہیں. اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان تفسیر کے ساتھ اس کو ساتھ ملا کر پڑھے. مثلا تفسیر نمونہ کی اگر آپ جلدیں لے لیں یا کوئی اور ایسی جو ہے وہ لے لیں تفسیر جو آپ کے ذوق کے مطابق ہو، یعنی مختصر ہو. اگر کوئی پڑھنا چاہے تفصیل کے پڑھنی ہے اگر، تو تفسیر نمونہ وغیرہ لے لیں اور اس کے ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہوئے، اس کے پیغامات میں غور و فکر کرتے ہوئے اگر اس کو پڑھیں تو اور زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. تو اس کے فضائل بھی ہم نے بیان کیے، اس کا ایک عمومی تعارف، اس کے اندر اہم ترین جو آیات، جو مشہور ترین آیات ہیں، ویسے تو ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے لیکن جو مشہور ترین آیات ہیں وہ بھی ہم نے ان کا بھی ذکر کر دیا. اس سورے کے اندر پائے جانے والے بہت سے واقعات کا بھی تذکرہ کیا. تو یہ ایک لحاظ سے اس سورہ مائدہ کا ایک تعارف اور اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات اور اس کے اندر اہم ترین مشہور ترین جو آیات ہیں وہ ان کے بارے میں گفتگو ذکر ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بعد والا جو سورہ ہے اس کے اسی طرح سے تعارف اور ان کے فضائل و برکات وغیرہ کا تذکرہ ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.